ہم جو فیئر ہے اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو PTSD کے لوگ ہیں ان کے ریلیشن شپس تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ انہیں کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیں، جیسے ہم نے جب ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں فیئر کو، اینگر کو، تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی ایک سچویشن ہے. سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن میں جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اور اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ سچویشنز کیا ہیں. ایسی کون سی سچویشن ہے جس میں آپ اگریسو ہوئے، یا آپ نے اپسیٹ فیل کیا، یا آپ فیئرفل یا پریشان ہوئے. ٹھیک ہے، اس سچویشن کو آئیڈینٹیفائی پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے. جب آپ سچویشن آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس سچویشن سے ریلیٹڈ آپ نے اپنے تھاٹس بھی آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں، لکھنے ہوتے ہیں کہ یار آپ اسپیسیفکلی کیا سوچ رہے تھے. جیسے رومینیشن پہ ہم نے ڈسکس کیا، آپ پاسبل ویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم نے کہا کہ باس نے ایک ان ایکسپیکٹڈ ایک دم سے کوئی جو ہے وہ میٹنگ کال کر لی، تو اب ہر کوئی، فار ایگزامپل ہم 3 لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور ہمیں تینوں کو ایک ای میل مل گیا کہ جی صبح تو میٹنگ ہے، اور اب ہم میں سے کون رات کو زیادہ سوچے گا، کون کم سوچے گا. کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ بس ٹھیک ہے صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں، اور سو گیا. اب 3 ڈفرینٹ لوگ ہیں، ایک ہی ایونٹ کو 3 ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹلی انٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈفرینٹلی پروسیس کر رہے ہیں، اور تینوں کی ایموشنل ریئیکشنز ریگارڈنگ دیٹ ایونٹ ڈفرینٹ ہیں. سو یہ جو ڈفرینس ہے، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے زندگی میں ایک تو ایونٹ کوئی ایسا ٹرامیٹک ایونٹ ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ٹراما ایونٹ بھی ہوا ہے، ساتھ ساتھ ان کی بیس لائن میں کچھ چائلڈہڈ ٹراماز ہوئے ہیں، کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جو ایڈورس تھے، جو پینفل تھے، سائیکولوجیکلی اسٹریسفل تھے. تو ہر کوئی اپنی جو سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے اکارڈنگ ہی سچویشن کو کنفرنٹ کر رہا ہے یا ریئیکٹ کر رہا ہے. افیکٹیوٹی اس کے اکارڈنگ ہے. سو جیسے کوئی اگر جیسے ہم نے کہا کہ اس سچویشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس سے ریلیٹڈ تھاٹس کو فوکس کرنا، پھر اس سے ریلیٹڈ فزیکل سینسیشنس، کیونکہ میں نے کیا فیل کیا، میری ایموشنس کیسے ہیں، ایموشنس کے فزیکل سائنس کیا تھے. میں نے اپنے اندر انگزائٹی فیل کی، میں نے ایگریشن فیل کر رہا ہوں، اینگر فیل کر رہا ہوں، یا میں اپسیٹ ہو گیا ہوں، یا میں ڈفرینٹ کوگنیٹو لیول پہ ازمپشنس میں چلا گیا ہوں کہ یہ باس نے کسی کو فائر کرنا ہے، مجھے تو نہیں فائر کرنے والا، یا باس نے کس چیز کے لیے ایسا کیا، کوئی اور نہیں ایسی چیز تو نہیں ہونے والی، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، میری شاید پرفارمنس کو ایویلویٹ ہو رہا ہوں، میں نے کوئی کام ایسے خراب کر دیا. اب یہ ساری کی ساری مینیفیسٹیشنس ہیں جن کو آئیڈینٹیفیکیشن میں ایز اے ڈیٹا آپ یوز کر سکتے ہو. یہ سارا ڈیٹا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اوکے آپ نے پھر کیسے رسپونڈ کیا اس سچویشن کو، ڈیل کیسے کیا، ایکٹ کیسے کیا. پھر پورا آپ کیا ساری رات جاگتے رہے ہیں، یا آپ کی ریسٹ لیس ایک سلیپ نائٹ تھا پورا. اور اس طریقے سے آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا. پھر کیا آپ نے کچھ انٹرپریٹیشنس بنائی ہیں، اس سے سوچا، خود کو کوئی بات بتائی کہ یار میں نے کیوں سوچا، میں نے ایسا کیوں فیل کیا، میں نے ایسا کیوں بیہیو کیا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی. کیا کوئی وجوہات آپ دیکھنے کی، جیسے ہوتے ہیں نا کہ ایک سرفیس لیول پہ کوئی چیز ہے، اور ایک ہوتی ہے ڈیپ لک ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ اس پہ فکر کرتے ہو، سوچتے ہو. کیا آپ نے وہ انٹرپریٹیشنس کی ہیں سوچ کے، فکر کر کے. تو یہ ساری کی ساری سچویشنز ہوتی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کو کہ آپ کیسے کنفرنٹ کر سکتے ہیں ان فیئر، اینگرز کو جو آپ کی لائف میں ٹائم ٹو ٹائم مینیفیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرا جیسے آپ نے اسی میں آپ کا کوسچن ہے کہ ہم ریلیشن شپ کو کیسے ریلیشن شپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ایسے ایموشنز ہیں جس سے انٹرپرسنل افیکٹونیس بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. انٹرپرسنل افیکٹونیس سے مراد یہ ہے کہ باہمی تعلقات آپ کے لوگوں کے ساتھ، خاص کر کے فیملی ٹرمز میں زیادہ امپیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ٹائم ہمارا گھر پہ جو گزرتا ہے وہ پھر کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا ان ایموشنز کی وجہ سے، ان فیئرز اور ٹراما کی وجہ سے. سو اس میں آپ نے یہ ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ فوراً کوئی بھی جب بات چیت ہوتی ہے گھر پہ یا فیملی میں، کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو آپ فوراً اسے جج کرتے ہیں، اس کو نیگیٹیولی سوچتے ہیں اس کے بارے میں، اور فوراً کنکلوژن کوئی ڈرا کر لیتے ہیں کہ ہاں ہسبینڈ ہے، پیرنٹس ہیں یا سبلنگس ہیں، اس کا یہ مطلب ہوگا. تو آپ فوراً ریئیکٹیو فیل کرتے ہیں کیونکہ آپ انفرینسز بہت کوئکلی ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو کوئی بھی ایک گیون سچویشن ہے اس میں ہم لوگ اپنے چیزوں کو کہ جیسے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے
تو پھر مجھے یہ بھی لگے گا کہ اوکے میں نے اوور ڈو کر دیا ہے, میرا جو ریئیکشن تھا وہ بہت بڑا ہوا تھا, وہ آؤٹ سائز تھا, وہ جو ہے نا میل اڈیپٹیو تھا. اور پھر ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ یار میں نے کچھ کہہ دیا ہے تو اب وہ کیسا فیل کر رہا ہوگا, ہم اس کے بارے میں بھی پھر سوچ رہے ہوتے ہیں. سو ہماری فیلنگس کا امپیکٹ کسی پہ کیا ہوگا, اور ہم جب وہ برے طریقے سے رسپونڈ کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ گلٹ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ہم پھر اوورلی انڈلج ہو جاتے ہیں کہ ایک تو ہم لڑائی بھی کر رہے ہیں, جھگڑا بھی کیا, برا بلا بھی کہا, اور اب جا کے ایک دم سے اس کو کمپنسیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گیپ دیں, ٹائم آؤٹ لیں, ری پروسیس کرنے دیں, کیونکہ دوسرا بھی کوئی انڈیویجول ہے, کوئی ہیومن بینگ ہے, اس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہے, اسے بھی سچویشن کو ری اسیس کرنا ہے, دوبارہ سے سوچنا ہے. سو آپ ٹائم ٹو ٹائم جو گیپ ہوتا ہے یا ایک اسپیس ہوتا ہے وہ ضرور دیں, اور کوشش کریں کہ اپنی جو بات چیت ہوتی ہے کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو وہ سچویشن اسپیسیفک ہو, پرسن اسپیسیفک ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب بات کی تو آپ نے 10 پرانی باتیں لے کے آ کے اس وقت وہ نہیں کرنی. آپ نے جو فیل کیا, جو آپ نے آپ کی فیلنگس ہیں, جو ایموشنز ہیں اس بات سے ریلیٹڈ وہ ڈسکس کریں. اور یہ جو ڈسکشن ہوتا ہے یہ بائسڈ نہ ہو, کنکلوژن بیسڈ نہ ہو. فار ایگزامپل اسپیسیفک بیہیویئر تھا جسے آپ نے کہا کہ یہ بات جو ہے میرے لیے یہ آپ نے اسے ایک نیگیٹو سائن لیا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کنکلوڈ کر کے ویسا رسپونڈ کریں, ریئیکٹ کریں کہ جی آپ نے ایسا کیوں ریئیکٹ کیا یا آپ نے ایسا بیہیو کیوں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے تھریٹ کر رہے ہیں, یا آپ مجھے جو ہے نا اسٹوپڈ یا ایڈیٹ یا اس طرح سے کچھ فول کر رہے ہیں یا فول بنا رہے ہیں مجھے. سو اس طرح کی جو تھاٹس جنریٹ کرنا اور کنکلوژن ڈرا کرنا, اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ایک ری فریزنگ کوسچن کر دیں. آپ ان سے پوچھ لیں کہ جی میں یہ فیل کر رہا ہوں, یہ فیل کر رہی ہوں, اس کا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, میں سمجھ نہیں پا رہی, آپ کا کیا مقصد ہے. دوبارہ سے کوسچن پوچھ لیں, دوبارہ سے ایکسپلینیشن لے لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دم سے جو برین کی فنکشننگ ہے, جسے ہم لاجیکل تھنکنگ کہتے ہیں, اس کی طرف آپ دوبارہ چلے جائیں گے اور آپ سوچ سکیں گے. سو ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے ایک تو پراپر پریپیئرڈ ہو کے کوئی بات چیت کریں, اور کسی بھی بات پہ افینڈ ہو رہے ہوں یا کسی بھی بات پہ ٹریگر, اریٹیبل یا اگریسو فیل کر رہے ہوں, تو اس وقت آپ نے ٹائم آؤٹ لینا چاہیے. ٹائم آؤٹ لیں, اس کے بارے میں سوچیں, اور دوبارہ سے جب آپ کو لگے کہ سیفٹی جو ہے وہ انشور ہو چکی ہے, اور سیفٹی سے مراد یہی ہے کہ اب وہاں پہ نہ تو وائلنس ہے نہ سائلنس ہے, کوئی خاموش نہیں ہے, ہر کوئی میننگ سے پراپرلی بات کرنے کے لیے بھی ریڈی ہے, اور کوئی اگریسو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ہم بات کر سکتے ہیں. جب بھی یہ دو ایموشنز ہوں, جسے خوف کہتے ہیں اور دوسرا جسے ہم غصہ یا اینگر کہہ رہے ہیں, تب بات آگے نہیں بڑھے گی, تب مسائل بڑھیں گے, کمپلیکیشنز مزید ہوں گی, اور جھگڑا اور فساد یا پریشانی مزید انکریز ہوگی. سو اس دونوں کے لیے ضروری ہے کہ فیئر اور اینگر کو ریسٹور ہونے کی ضرورت ہے. ٹائم آؤٹ لیں, سیفٹی انشور کریں, اور دیکھیں اگر آپ اگریسو ہیں یا آپ فیئرفل ہیں تو اس کو ایڈریس کریں, دین کم بیک ان. سو ٹائم دینا, گیپ لینا, اور دوبارہ سے آ کے بات چیت کرنا, یہ سب سے بیسٹ اسٹریٹجی ہے ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے اور اپنے ٹراما کو مینیج کرنے کے لیے. ادروائز آپ امیجیٹلی جو ری ایکٹیویٹی میں جائیں گے اور جو بات کریں گے, جو چیز اور جس پیٹرن پہ انگیج کریں گے, وہ آپ نہیں ہو بلکہ آپ کا ٹراما ہے جو یہ لیڈ کر رہا ہے فرنٹ فٹ پہ.